اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے یہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزہ دار کے ایک سخت دن کی طرح آخرکار گزر جاتے ہیں، یہی رمضان کا اصل سبق ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ جب امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا ہے، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے محسوس ہوگا، اس سے روزہ داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ یا اللہ، تجھے آنے والے اس رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور یہ ببرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔